لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ ان اخرج قومک، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو نکالو، من الظلمات، ظلمتوں سے نکالو. مگر ظلمتوں سے نکالنا کافی نہیں ہے، الی النور، نور تک لے کے جاؤ. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ظلمتوں سے نکال لیا جائے. جی ظلمتوں سے نکال لینا کافی نہیں ہے، نور تک لے جانا بھی اس کا حصہ ہو. اے موسیٰ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاؤ. جو حضرت موسیٰ کو جو آیات اللہ نے دیں، ان آیات میں نشانیاں جو دیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی عصائے موسیٰ ہے. عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ کا عصا ان کی ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی آیت ہے جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ عصا کبھی لمبی ہو جاتی تھی، کبھی چھوٹی ہو جاتی تھی. حضرت موسیٰ سے باتیں بھی کرتی تھی. جب حضرت موسیٰ سے کہتے تھے، کچھ کہتے تھے تو جواب دیتی تھی. اچھا حضرت موسیٰ کسی لکڑی سے بات کریں تو لکڑی جواب نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت موسیٰ اللہ کا نبی اگر کسی لکڑی سے بات کرے تو لکڑی تو جواب دے گی نا. تو یہ تو در حقیقت اگر حضرت، عجیب بات ہے، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی کسی بے جان سے بولے؟ تو بھائی جب تک اس نے بولا نہیں تھا وہ بے جان تھی، لیکن جیسے ہی نبی بولے گا اس میں جان آئے گی نا. ایک عربی، ایک بدو، گوہ، یہ زمانہ جاہلیت میں اب بھی غیر مسلم گو کھاتے ہیں. گو یہ کیا کہتے ہیں سندھی پنجابی میں؟ گو، ہاں گو. یہ اتنی بڑی چھپکلی، یہ گو شکار کر کے ایک عربی اس کی دم پکڑ کے، پتہ نہیں 3 دن پہلے ماری تھی، کتنے دن پرانی تھی، اسے لا کے سرکار کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ سرکار کا منکر کہنے لگا آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، اس پہ دلیل کیا ہے؟ نبی مکرم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو جانور ہے نا وہ بولے گا. ہاں تو ایسے ہلا کے کہنے لگا یہ بولے گا؟ تو سرکار نے فرمایا یہی بولے گا. ایک مرتبہ آواز دے کر کہا یا زب من انت وما انا، عربی میں گوہ کو کہتے ہیں زب. حضرت نے فرمایا اے زب میں کون ہوں، تو کون ہے؟ تو جیسے ہی نبی نے مردے کو یا کہا تو مردہ زندہ ہو گیا. اس نے اپنی منڈیاں ہلانا شروع کی، آنکھیں کھولیں، زبان نکالنے لگی، اور ایک مرتبہ اپنی گردن سیدھی کر کے کہنے لگی انت رسول رب العالمین. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی اگر نبی کے اشارے پر ایک مردہ جانور بول سکتا ہے تو بات تو اور زیادہ بڑی ہے. نبی کے ہاتھوں پہ کنکر آ گئے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، پتھر کلمہ پڑھ رہا ہے نا سرکار کے ہاتھوں پر. سرکار کے ہاتھوں پر پتھر کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہ نبی کو سجا کر بھیجا ہے نا اللہ نے، سنوار کر بھیجا ہے نبی کو اللہ نے. جی نبی کے ہاتھوں پر کنکر کلمہ پڑھے، سرکار کے اشارے سے جانور بولنے لگے، مردہ جانور بولنے لگے. توجہ چاہوں گا، مولا علی کے ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی. ہاں پوری جنگ کے اندر ساتھ ساتھ چلتی تھی کہ یا علی اسے چھوڑ دیجئے، اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. اور کبھی مولا علی کے ذوالفقار لمبی ہو جاتی تھی، کبھی چھوٹی ہو جاتی تھی. جی یہ ائمہ اہل بیت کے فضائل سننے کے بعد جب بعض لوگوں کو ذرا حلق سے دیر سے اترتی ہے بات، تو اب میری مجبوری ہو جاتی ہے کہ میں تھوڑا سا گہرائی میں جاؤں. قالین پہ بنا ہوا شیر تو کپڑے کا شیر تھا نا. میرے مولا موسیٰ کاظم نے اشارہ کیا، مولا کہیں یا اسد اللہ خذ عدو اللہ. اچھا بچوں کی خاطر میں تھوڑا سا قصہ دہرا دیتا ہوں. امام موسیٰ کاظم دسترخوان پہ تشریف فرما ہے اور بادشاہ وقت نے جادوگر بلائے ہوئے ہیں. امام سے کہا کھانا تناول کریں، امام نے ہاتھ بڑھایا تو وہ برتن آگے بڑھ گیا. امام نے کچھ دیر کے بعد دوسرے برتن کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ بھی آگے بڑھ گیا. اب جب حجت خدا کی توہین ہوگی تو اللہ جلال میں آئے گا نا. ایک مرتبہ میرے مولا نے دیوار پہ لٹکا ہوا قالین دیکھا جس پہ شیر بنا ہوا تھا، تو حضرت نے آواز دے کر کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو کھا جا. اس قالین کے شیر کو شیر کہہ رہے ہیں امام، تو وہ جو کپڑے کا شیر تھا وہ گوشت کا شیر بن گیا اور باقاعدہ کود کے نیچے اترا
اور وہاں بیٹھے انہی لوگوں کو کھایا جو جادوگر تھے. اسے کس نے بتایا تھا کسے کھانا ہے؟ اور جب سب کا خون بھی چاٹ گیا تو دوبارہ ایک مرتبہ چھلانگ لگائی اور پھر قالین نظر آنے لگا. تو وہاں ہارون کہنے لگا میرے مہمان واپس کرو. اب یاد آئے تمہارے مہمان ہیں یہ. جی جب کسی مشکل میں آ جائیں اور اسے آن کرنے لگے نا یہ ہمارا تھا تو سمجھ لیجئے گا کہ مسئلہ کیا تھا. کہنے لگا میرے مہمان واپس کریں. حضرت نے فرمایا اگر عصائے موسیٰ نے وہ رسیاں واپس کر دی ہوتی تو یہ شیر بھی جادوگر واپس کر دیتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.